अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, खुश आमदीद। चलिए चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नावल। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे सवेरा बच्चे, तुम भी घूम आती गाँव, धड़कन गई है। रिजवाना फूफो थोड़ी देर उसके पास बैठने के लिए उसके कमरे में आई थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बेजारियत से भरपूर जवाब आया, जबकि उनका इस तरह से अपने कमरे में आना सवेरा को हरगिज़ पसंद ना आया था। सवेरा ने क्या कहा था ये तो फूफो साईं को समझ ना आया, लेकिन उसका लहजा बहुत कुछ बयान कर रहा था। उसका सबसे कट कर रहना सभी नोट कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो उसकी फूफो साईं थी। रिश्ते का एहसास और इस रिश्ते से जुड़े जज्बात उन्हें उसके पास बैठने पर मजबूर कर रहे थे। अच्छा बताओ, लंदन कैसा है? लंदन में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? वो उससे बेतुकी बातें करने लगीं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपके पाकिस्तान और मेरे लंदन में। जब से मैं यहाँ आई हूँ किसी ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसका दिल चाहे वो मुंह उठाकर आ जाता है कमरे में, पूछने की भी जहमत गवारा नहीं करता। वो कोई भी लिहाज रखे बगैर बोली, जबकि एहसास तौहीन से फूफो साईं का चेहरा सुर्ख हो गया और वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। बेटा साईं, इस कमरे से बाहर भी निकला करो, आखिर सारी ज़िंदगी तुमने इसी घर में रहना है। वो उसे कुछ एहसास दिलाने वाले अंदाज में बोली और उठकर बाहर चली गईं। जबकि उनके जाते ही सवेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका पहला तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। तायशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम भी चली जाती करदम के साथ। वो कब से घर में बुलाई बुलाई फिर रही थी जब अहमद शाह ने उसे मुखातिब किया। जी मामू साईं, मैं जाना तो चाहती थी लेकिन घर में बहुत काम था। अब करदम साईं के आते ही मुझे उन्हें चाय बनाकर देनी होती है और फिर सुबह के लिए उनके कपड़े भी तैयार करने होंगे। और मेरे ख्याल में आज रसोई में भी उनकी पसंद का कुछ नहीं बना। लगता है उनका खाना भी अलग से बनाना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार हो गई है। हर काम करदम की मर्ज़ी का होता है यहाँ तो। अहमद शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो तायशा शर्मा दी। थोड़ी सी अपनी अकल मेरी बेटी को भी बांट दो, उसे तो समझ ही नहीं है। मुकद्दम के मिजाज के मुताबिक खुद को डालते डालते उसे बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन तुम दोनों का तो ज़िंदगी भर का साथ है, उसके साथ वक्त गुजारा करो। अहमद शाह ने बहुत मोहब्बत से उससे इल्तिजा की थी। क्यों नहीं मामू साईं, आप फिक्र न करें। तायशा की तो जैसे मुराद बर आई थी। वो सवेरा के कमरे की तरफ आई थी, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। 2-3 बार खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ न आई तो वो मायूस लौट आई। वो लोग कहाँ थे, धड़कन को नहीं पता था। अगर यहाँ पर शादी हो रही है तो ये किस किस्म की शादी है? बाबा साईं उसे बताया करते थे कि पाकिस्तान की शादी में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। धड़कन सोचते हुए हुरिया के साथ उस कमरे नुमा घर में दाखिल हुई जहाँ अभी करदम शाह तेज़ी से दाखिल हुआ था। छोटे शाह साईं, आप यहाँ? आप लोग शहर गए हुए थे। सामने खड़ा अकबर कांपते हुए उसकी तरफ आया। हाँ गए थे शहर, लेकिन मैं नहीं, दादा साईं। और तुम नमक हराम उनकी गैर मौजूदगी में अपनी बच्ची की शादी कर रहे हो? बल्कि ये कहना तो गलत होगा, तुम उसकी शादी नहीं कर रहे, तुम उस मासूम बच्ची को बेच रहे हो। बताओ कितने में बेचा है तुमने अपना ईमान? बताओ मुझे, क्या कीमत लगाई है तुमने इस मासूम बच्ची की? उसने सामने खड़ी दुल्हन के रूप में 10 से 11 साल बच्ची की तरफ इशारा किया। दादा साईं ने मुझसे कहा था कि तुम गांव में रहो, गांव में किसी का होना ज़रूरी है। लेकिन मैंने कहा दादा साईं आप फिक्र न करें, ये गांव वाले तो हमारे अपने हैं, आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुमने क्या किया? ये सिला दिया तुमने दादा साईं के एहसानों का। अरे उनकी ना सही, इस मासूम बच्ची का ख्याल कर लेते। ये तो तुम्हारी अपनी बेटी है, जिसका निकाह तुम अपने से 2 साल कम उम्र के आदमी से कर दिया है तुमने। करदम ने उसे एक ज़ोरदार झटका दिया और सामने खड़े आदमी के पास आया। अभी के अभी तलाक दो बच्ची को। वो उसे पकड़कर सीधा करते हुए बोला तो आदमी तो घबरा कर अकबर को देखने लगा। बासिल, इस आदमी को ले जाओ और जब तक ये बच्ची को तलाक न दे दें इसे छोड़ना मत। और अगर तुम इसका खर्चा नहीं उठा सकते तो आज से इसके मुंह में जाने वाला नवाला भी हवेली से आएगा। लेकिन 18 साल के होने से पहले तुमने इसकी शादी करनी चाहिए तो तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम्हारी बेटी है। आज के बाद इस गांव में 18 साल से कम किसी बच्ची की शादी नहीं होगी। ये करदम शाह का बनाया गया कानून है, और अगर किसी ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की तो करदम का वो रूप देखेगा जो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हमारे गांव में बचपन में निकाह कर दिया जाता है। ऐसा करने वाले 18 साल से पहले बच्ची की रुखसती नहीं कर सकते। फैसला सुनाते हुए वो उठकर बाहर निकल गया, जबकि अकबर अभी तक अपने हाथ जोड़े खड़ा था।
کردم کو باہر چلے جاتے حوریہ نے فوراً دھڑکن کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل گئی۔ حوری دیدہ، وہ بڑا آدمی دولہا تھا کیا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حوریہ نے آواز کم کرنے کا اشارہ کیا تو وہ لبوں پر انگلی رکھتے اس بار آرام سے پوچھنے لگی۔ وہ دلہن کتنی پیاری تھی، اور دلہا تو بابا کی ایج کا تھا، مجھے نہیں اچھا لگا، وہ منہ بسور کر بولی۔ ویسے حوری دیدہ، پاکستان کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ عجیب و غریب سی، اتنی بورنگ ہوتی ہیں کیا یہاں کی شادیاں؟ اب مقدم لالا اور سویرا دیدہ کی شادی بھی ایسی ہی ہوگی؟ وہ معصومیت سے منہ پھلا کر پوچھنے لگی، جبکہ مقدم شاہ کے ذکر پر حوریہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اماں سائیں اس کا رشتہ مانگے گی۔ بولو نا حوری دیدہ، پاکستان کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ وہ اس کا ہاتھ زور سے ہلاتی اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر لائی۔ تم تھوڑی دیر اپنا منہ بند رکھ سکتی ہو؟ اس بار کردم شاہ اسے آنکھیں دکھاتا سختی سے بولا تو اسے چپ لگ گئی، لیکن گاڑی جیسے ہی حویلی کے باہر آ کر رکی، اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، کھڑوس۔ دھڑکن ناشتہ کرنے نیچے آئی تو ٹیبل پر دادا سائیں کو بیٹھا دیکھا۔ احمد شاہ بھی ابھی آئے تھے، بابا سائیں کو دیکھ کر نظر جھکا گئے۔ دادو سائیں، شکر ہے آپ کا چہرہ نظر تو آیا، ورنہ تو آپ غائب ہی ہو گئے تھے۔ دھڑکن مسکراتی ہوئی ان کے قریب آئی اور جھک کر ان کا گال چوما۔ گڈ مارننگ۔ وہ مسکرا کر ان کے دائیں سائیڈ والی چیئر پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی اس حرکت کو سب نے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ دادا سائیں نے کوئی خاص رسپانس نہ دیا۔ بیٹا سائیں، یہ آپ کی کرسی نہیں ہے۔ رضوانہ پھپھو نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ارے پھپھو سائیں، یہ چیئر میری نہیں بلکہ لکڑی کی ہے، وہ اپنی ہی دھن میں بول کر کھلکھلا کر ہنسی اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن یہ چیئر، مقدم شاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ مقدم لالا، آپ ناشتہ کریں ورنہ آپ کے پراٹھے پر میری نظر ہے، پھر بعد میں مت کہیے گا کہ پہلے بتایا نہیں۔ آج تک تائشہ میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ مقدم شاہ سے اس طرح سے بات کرتی، اور حوریہ تو اس معاملے میں سب سے پیچھے تھی۔ مقدم شاہ اس کی بات پر مسکرایا اور اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ویسے میں آپ سے ناراض ہوں مقدم لالا، فون پر آپ نے بولا تھا کہ ہم گھومنے والے ہیں، لیکن آپ کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آپ کی وجہ سے میں اس کھڑوس، اس نے ایک نظر دادا سائیں کی طرف دیکھا، میرا مطلب ہے کردم لالا کے ساتھ گئی تھی، گھومنے ہی نہیں دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ساری رات یہیں رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ آواز کو موٹا کرتی منہ بنا کر کردم شاہ کی نقل اتارنے لگی۔ اس نے پھر سے دادا سائیں کی طرف دیکھا، جن سے ان کے پوتے کی برائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ او کم آن دادو سائیں، یہ صرف ایک جوک تھا، ریلیکس، اس نے شاہ سائیں کو دیکھ کر کہا، جبکہ احمد شاہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ تایا سائیں اور تائی اماں سائیں نے نہ جانے کس چیز کی گھٹی دی ہے ان کو، قسم سے ایسے گھرتے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر مسکرانے والا صرف مقدم شاہ ہی تھا۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے اس سے تو اس کی چیئر پر کیوں بیٹھی ہو؟ مقدم شاہ نے مسکرا کر پوچھا، لیکن دھڑکن اس صدمے کو سکون سے برداشت نہیں کر سکی۔ وہ کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھی۔ او گاڈ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ اس کھڑوس کی چیئر ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ بتا تو رہے تھے، تم نے کہا لکڑی کی ہے۔ مقدم شاہ کو اس کی کنڈیشن مزہ دے رہی تھی۔ لالا سائیں، آپ کو نہیں پتا، یہ چیئر لکڑی کی نہیں بلکہ کردم دا مونسٹر کی ہے۔ وہ مڑ کر کرسی کی طرف اشارہ کرنے لگی، لیکن پیچھے دیکھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لالا آپ، کردم لالا آپ، اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کردم لالا دھڑکن نے ایک نظر دادا سائیں کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے بھاگ کر ان کی کرسی کی دوسری سائڈ چھپ کر بیٹھ گئی۔ دادو سائیں بچا لیں، یہ بیسٹ مجھے کھا جائیں گے، وہ ہلکی آواز میں منمنائی، جبکہ کردم اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ کردم سائیں، آپ بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ شاہ سائیں اپنی ہنسی دبا کر بولے تو وہ اسے گھورنا چھوڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ بھی اٹھیں اور بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ شاہ سائیں کا لہجہ نرم تھا۔ نہیں دادو سائیں، میرا ناشتہ ہو گیا، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے ان کا گال چومتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نہ جانے کیوں دادا سائیں کو یہ لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر انہیں سکون ملتا تھا۔ مقدم شاہ اسے اپنی بہن کی طرح چاہنے لگا تھا۔ حوریہ کے لیے وہ اپنے دل میں ہمیشہ سے جذبات رکھتا تھا۔ تائشہ اس کے خوف سے کبھی اس کے ساتھ فرینک نہیں ہوئی تھی۔ دھڑکن حویلی کی رونق بن گئی تھی۔ پہلی بار اس حویلی میں کوئی ایسا آیا تھا جس سے یہ حویلی خالی خالی نہیں لگتی تھی۔ ہر وقت کہے شرارتیں، دھڑکن سب کو ہی بہت پیاری ہوتی جا رہی تھی، سوائے کردم کے۔ کردم شاہ نے ایک نظر پلیٹ کی طرف دیکھا جس سے ایک ہی چھوٹا سا نوالا لیا گیا تھا۔ حوریہ نے جلدی سے پلیٹ اٹھائی اور اس کے لیے دوسری پلیٹ تیار کرنے لگی۔ آسمہ بھی جائیں، دھڑکن کے لیے ناشتہ لے جائیں۔ اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ حوریہ نے ملازمہ سے کہتے ہوئے کردم کے سامنے ناشتہ رکھا۔ ہاں اس کے لیے کچھ بھیج دو، اس نے ناشتہ نہیں کیا، بیچاری سارا دن اچھلتی کودتی رہتی ہے، بھوکی رہ جائے گی۔
دادا سائیں نے بے اختیار کہا تو سب ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ شاید ہی مقدم اور کردم کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی کی اتنی پرواہ کی تھی۔ یار یہ دھڑکن کیا چیز ہے؟ کیسے کردم سائیں کی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر انہی کو انگریزی میں گالیاں دینے لگی۔ تائشہ جب سے باہر آئی تھی تپی ہوئی تھی۔ اسے کردم سائیں کی کرسی پر دھڑکن کا بیٹھنا ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ ارے تاشی دیدہ جو بھی تھا ویسے دھڑکن چھا گئی۔ کیسے نانا سائیں سے باتیں کر رہی تھی اور مقدم لالا سے کیسے باتیں کر رہی تھی۔ آج تک تو ہم میں سے کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی۔ حوریہ کو دھڑکن کی دلیری بہت اچھی لگی تھی۔ ارے مقدم لالا کی تو ہونے والی سالی ہے، لیکن نانا سائیں کے سامنے اس کی زبان کے تیور دیکھے تھے تم نے؟ توبہ توبہ، نہ کوئی شرم نہ کوئی لحاظ۔ کردم سائیں کو تو اس کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگیں۔ دیکھا تھا تم نے کیسے اسے گھور رہے تھے۔ مجھے تو پکا یقین ہے یہ لڑکی ان کے قہر کا نشانہ بنے گی، تائشہ نے کہا۔ ہاں دیدہ، کردم لالا کافی غصے میں لگ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سی بات پر وہ اسے کچھ کہیں گے، اور مونسٹر کوئی گالی نہیں ہوتی، حوریہ نے بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، میٹرک پاس ہوں، زیادہ سمجھایا مت کرو مجھے، تم سے زیادہ انگریزی سمجھتی ہوں میں۔ تائشہ کو اس کی بات پر غصہ آیا، لیکن حوریہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مونسٹر کو گالی سمجھ رہی ہے، لیکن وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی۔ ویسے کردم سائیں یہ دھڑکن بھی کیا لڑکی ہے قسم سے۔ مقدم شاہ جب سے ڈیرے پر آیا تھا ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے تو انتہائی بدتمیز لگتی ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ تک نہیں ہے۔ دیکھا تم نے وہ دادا سائیں سے کیسے بات کرتی ہے؟ جانتی بھی ہے کہ دادا سائیں ان لوگوں سے ناراض ہیں، پھر بھی ہر بات میں گھستی ہے۔ کردم نے اپنے خیالات بیان کیے۔ لیکن کردم سائیں، شاید تم نے نوٹ نہیں کیا کہ دادا سائیں دھڑکن کی پرواہ کرنے لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے دادا سائیں چچا سائیں کو معاف کر دیں۔ مقدم شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دھڑکن کی ان بچکانہ حرکتوں سے دادا سائیں چچا سائیں کو معاف کر دیں گے تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ دادا سائیں دھڑکن کو پسند کرنے لگے ہیں، ورنہ اتنی باتیں تو وہ کسی کی برداشت نہیں کرتے۔ کردم نے سوچتے ہوئے کہا۔ بہت کیوٹ ہے ویسے، مقدم شاہ نے مسکرا کر کہا۔ کیوٹ کا تو پتہ نہیں، باتیں بہت کرتی ہے۔ کردم شاہ کی بات پر مقدم شاہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دادا سائیں میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے سے آدھی اندر جھانکتی اجازت مانگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون سا آیا۔ آ جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادو سائیں میرے ساتھ لوڈو کھیلے نا پلیز۔ حوری دیدہ کو اس ہٹلر نے، میرا مطلب ہے کہ کردم لالا نے کالج بھیج دیا ہے۔ تاشی دیدہ کو کھیلنا نہیں آتا اور سویرا دیدہ سے بات کرنے سے بابا نے منع کیا ہے اور وہ خود ڈیرے پر چلے گئے ہیں۔ مقدم لالا کے ساتھ میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ معصومیت سے منہ بناتی سب گھر والوں کا بیزی شیڈیول بتا رہی تھی۔ ہم بھی بیزی ہیں اور ویسے بھی ہم یہ سب کچھ نہیں کھیلتے، وہ رعبدار آواز میں بولے۔ آپ تو اتنا کام کرتے ہیں، چھوڑے ذرا ریلیکس بھی کیا کریں۔ اور ریلیکس ہونے کا بیسٹ آئیڈیا تو لوڈو کھیلنا ہے، آپ ٹرائی تو کریں، بہت مزہ آئے گا۔ وہ انہیں مناتے ہوئے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہم نے کہا نا ہم نہیں کھیلتے، اس بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ سیدھے سے بول دیں آپ مجھ سے ہار مان رہے ہیں۔ دھڑکن نے اٹھ کر باہر کا راستہ لینا چاہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے ہم اس بچوں والے کھیل میں تم سے جیت نہیں سکتے؟ دادا سائیں نے حیرانگی سے اس ننھی سی لڑکی کی جرت دیکھی۔ جی ہاں، آپ مجھے ہرا نہیں سکتے، اسی لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں باہر۔ وہ نخرے دکھاتی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ 1 منٹ ادھر اور یہ گیم یہاں لاؤ اور شروع کرو، وہ رعبدار لہجے میں کہتے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہاں ہم تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور تمہیں ہرا کر دکھائیں گے۔ وہ ان کے اشارے پر فوراً بیٹھ گئی، جبکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر نہ جانے کیوں انہیں سکون مل رہا تھا۔ اس کی شرارت تو وہ شروع سے ہی سمجھتے تھے، لیکن اسے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش تھے۔ اس کی پیاری پیاری باتیں انہیں بہت اچھی لگنے لگی تھیں۔ جب بھی یہ بچی ان کے سامنے آتی وہ اپنے بیٹے کا دھوکہ بھول جاتے۔ سویرا سے تو وہ اتنے دن سے ٹھیک سے ملے تک نہیں تھے، لیکن دھڑکن ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ بابا سائیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ احمد شاہ نے دروازے پر رک کر اجازت مانگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دھڑکن ان کے قریب سے اٹھ کر گئی تھی۔ ابھی وہ اس کی شرارتیں یاد کر کے مسکرا رہے تھے کہ احمد شاہ نے انہیں ڈسٹرب کر دیا۔ آ جائیں، وہ سرد مہری سے بولے۔ احمد شاہ اندر داخل ہوئے۔ بابا سائیں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ ان کے قریب رک کر کہنے لگے۔ بابا سائیں نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ میں یہاں سویرا اور مقدم شاہ کی شادی کے سلسلے میں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں اور آپ کی ناراضگی جائز ہے، لیکن میں حالم لالا اور بھابھی کو دیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو شادی کی بات آگے بڑھائیں۔
وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، جبکہ شاہ سائیں انہیں بتانا چاہتے تھے کہ مقدم شاہ سویرا سے شادی کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ وہ تو حوریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنے پوتے کی ضد سے وہ واقف تھے، لیکن اپنے مرحوم بیٹے کا وعدہ بھی پورا کرنا چاہتے تھے۔ ہم اس بارے میں گھر کے سب لوگوں کے سامنے بات کریں گے، شاہ سائیں نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، تو احمد شاہ بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گئے۔ دوپہر لنچ کے وقت سب لوگ آ گئے۔ سویرا کو بھی بابا سائیں نے خود آ کر کہا تھا کہ لنچ سب کے ساتھ کرے گی، تو وہ بھی باہر آ گئی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ تماشے کا وقت آ چکا ہے۔ آج وہ سب کے سامنے اس رشتے سے انکار کرنے والے تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ احمد شاہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ… ایک منٹ دادا سائیں، اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ احمد شاہ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ خاموش نہ ہوئی۔ جو بھی کہنا ہے میری بات سننے کے بعد کہہ لیجئے گا۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ مجھے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کے پوتے سے شادی کرنی ہے، سو پلیز آپ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میری یہ بات جان لیں کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں۔ بابا سائیں میری شادی مقدم شاہ سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری، آپ کے اس گوار پوتے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی اپنی بات مکمل کر چکی تھی، جس کے بعد احمد شاہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا، جبکہ سویرا کو اب یہ یقین تھا کہ شاہ سائیں اپنے ہونہار پوتے کی شادی کم از کم اس سے تو نہیں کروائیں گے۔ بہو، مقدم شاہ کے نام کی انگوٹھی لے کر آؤ، وہ نازیہ کو حکم دیتے ہوئے بولے تو سویرا بے چین ہو گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا وہ اسے انگوٹھی پہنانے والے تھے؟ اور ان کے حکم پر نازیہ فوراً ہی انگوٹھی لے آئی۔ بہو، مقدم شاہ کے نام کی انگوٹھی حوریہ کے ہاتھ میں پہناؤ، انہوں نے فیصلہ کرنے والے انداز میں کہا تو حوریہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی، ہمیں ہماری تربیت پر پورا بھروسہ ہے، وہ حوریہ کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ وہ نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ مامی سائیں خاموشی سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے لگیں۔ سویرا بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں مقدم شاہ جیسے ان پڑھ گوار کے لیے حوریہ جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی تھی، جبکہ احمد شاہ خاموشی سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کی اولاد نے آج انہیں کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا، جبکہ دھڑکن اپنے باپ کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کاش سویرا دیدہ آپ بابا کی تکلیف سمجھ پاتی، وہ صرف سوچ سکتی تھی۔ آپ نے اچانک فیصلہ کر دیا دادا سائیں، ایک بار پوچھ لیتے کردم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ حوریہ کو مقدم شاہ کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی ہے، وہ ایک سیکنڈ بھی ڈیرے پر نہ رکا، اور اب جب سے آیا تھا تب سے شاہ سائیں کے کمرے میں تھا۔ وہ احمد شاہ کی بیٹی ہمارے پوتے کو گوار کہہ رہی تھی، اتنی بدتمیز ہے اس کی بیٹی کہ حد نہیں، ہمیں برداشت نہیں کردم شاہ کہ کوئی ہمارے پوتے کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرے۔ ہم تو خود اس شادی سے انکار کرنے والے تھے، لیکن اس لڑکی کی ہمت دیکھو، کیسے اپنے باپ کے سامنے منہ کھولے بول رہی تھی، اور ہمارے سامنے کسی کا نام لے رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے۔ دل تو چاہا کہ اسی وقت گولی مار دیں اس بد لحاظ لڑکی کو، لیکن احمد شاہ کا لحاظ کر کے جو نظریں تک نہیں اٹھا پا رہا تھا ہمارے سامنے، اور ویسے بھی حوریہ کی مرضی کی بات ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اور مقدم سائیں، کیا وہ شادی کے لیے تیار ہے؟ کردم شاہ کو اب مقدم کا خیال آیا، جس کی مرضی کے بغیر اس حویلی میں کچھ کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہاں اسے بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کی بات پر دادا سائیں مسکرائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس کی ضد سے واقف ہیں دادا سائیں، پلیز پہلے اس سے پوچھ تو لیتے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ملازم نے مقدم شاہ کی واپسی کی خبر دی۔ چلو تمہارے سامنے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے لیے مقدم شاہ کے کمرے کی طرف آئے۔ ارے دادا سائیں، آپ یہاں؟ مجھے بلا لیا ہوتا تو۔ وہ کردم شاہ اور دادا سائیں کو اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر وہ مسکرایا۔ وہ ابھی نہا کر نکلا تھا، کام ہی ایسا تھا کہ ہمیں خود آنا پڑا۔ ہاں بولیں، کیا بات ہے؟ وہ ان کا پریشان انداز دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ دراصل تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارے چچا سائیں اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آئے ہیں۔ دادا سائیں نے بات شروع کی۔ ہماری اس بارے میں بات ہو چکی ہے دادا سائیں۔ مقدم شاہ کو ان کا انداز کچھ عجیب لگا تو وہ انہیں کچھ یاد کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں ہماری بات ہو چکی ہے بیٹا سائیں، لیکن کیا دادا سائیں؟ میں چاچا سائیں کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، وہ ضدی انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شادی سویرا سے نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اپنی ضد کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا،
जहाँ बात उसकी मर्जी से न होती वहाँ वो बदतमीज़ी पर भी उतर आता था। इसीलिए हमने तुम्हारी शादी हुरिया से तय कर दी है। वो उसके परेशान अंदाज पर सीरियस होकर बोले, जबकि वो तो उन्हें देखता रह गया। इस बार अगर तुमने इनकार किया तो हम तुमसे नाराज़। आई लव यू दादा साईं। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करते मुकद्दम शाह उनसे लिपट चुका था। दादा साईं खुलकर मुस्कुराए। उसकी ये हालत उन्हें बहुत मज़ा दे रही थी। वो आज दावे से कह सकते थे कि वो अपने पोतों की हर ख्वाहिश का मान रखते हैं। उन्होंने एक नज़र अपने नज़दीक खड़े करदम शाह को देखा, जो मुकद्दम शाह के लिए रिएक्शन पर मुस्कुराया। उसे डर था कि हुरिया की ज़िंदगी कहीं नापसंदीदगी का शिकार न हो, लेकिन मुकद्दम की खुशी देखने के बाद उसका अंदेशा दूर हो गया। इसलिए तो इस तरह से उन्हें गले लगाकर देकर उन दोनों के गिर्द बाहें फैला गया। बाबा साईं को मुकद्दम शाह से फैसला पूछ कर करना चाहिए था। वो कैसे अपने पोते के नाम की अंगूठी उस घटिया आदमी की बेटी के हाथ में पहना सकते हैं, जो उनके बेटे का कातिल है। रिजवाना फुप्पो कब से इधर से उधर टहल रही थीं। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अब सारी ज़िंदगी हुरिया उनकी नज़रों के सामने रहेगी। उन्हें सिर्फ हुरिया पर ही नहीं बल्कि नाजिया पर भी गुस्सा आ रहा था। वो कैसे अपने शोहर के कातिल की बेटी को अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहना सकती है। लेकिन वो जानती थी अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि फैसला हो चुका था। अब उन्हें हुरिया की शक्ल हमेशा देखनी थी। हुरिया कब से अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को देख रही थी। क्या सच में मुकद्दम लाला मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या वो मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं चाहे जाने के काबिल हूँ? क्या अब मैं सारी ज़िंदगी इसी हवेली में रहूँगी? तायशा दीदा की तरह मुझे भी ये घर छोड़कर नहीं जाना होगा। उनकी तरह अब मैं भी हमेशा अपनों के साथ रहूँगी। हुरिया ने एक बार फिर से अपनी अंगूठी को देखा। यह हवेली की बहू को पहनाया जाने वाला जेवर था, जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना आसान न था। इस हवेली में हुरिया को हर वो चीज़ दी गई जिसकी एक लड़की ख्वाहिश करती है, सिवाय मोहब्बत के। इस हवेली में अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वो मोहब्बत थी, अपनों का मान था। लेकिन शायद अब उसकी ये शिकायत भी दूर होने वाली थी। मामी ने कभी उससे बात ना की थी। नाना साईं उसकी तरफ नहीं देखते थे, क्योंकि उन्हें उसकी सूरत में अपनी बेटी की याद सताती थी। करदम लाला उसे बहुत चाहते थे और मुकद्दम शाह ने अपनी मोहब्बत का एहसास इस अंगूठी से करवाया था। और तायशा को तो हवेली में किसी से कोई मतलब न था। वो तो सिर्फ करदम शाह की दीवानी थी, और रिजवाना खाला वही थी जो उससे नफ़रत करती थी, बल्कि अपनी नफ़रत का इजहार भी उसके मुंह पर करती थी। खैर, वो हक पर थी। उसके बाप ने उनके शोहर का कत्ल किया था, न सिर्फ उनके शोहर का बल्कि उसके दो मामों का भी। उसका बाप कातिल था, जिसकी शक्ल से भी हुरिया वाकिफ़ न थी। हुरिया ने एक बार फिर उस अंगूठी को देखा। एक अनजानी सी खुशी उसके चेहरे पर थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ दादा साईं? वो कब से उसके मुंतज़िर थे, जो आने का नाम नहीं ले रही थी। अब आई तो मुंह लटकाए हुए आधी दरवाजे के अंदर इजाज़त मांग रही थी। दादा साईं ने अपनी हंसी दबाई। आओ, क्या कहना चाहती हो? वो नाराज़गी से बोले, क्योंकि सुबह वो उनसे कहकर गई थी कि शाम को उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाएगी, और अब वो रात के 10 बजे उनके कमरे में आई। आपको तो सवेरा दीदा और बाबा साईं से नाराज़ होना चाहिए। मुझसे नाराज़ क्यों हैं? वो मुंह फुलाए पूछने लगी। उन्हें तो एहसास भी नहीं था कि आज जो कुछ भी हुआ कम न था, लेकिन ये लड़की इस मसले को इतना संजीदा ले रही थी। मुकद्दम शाह की खुशी देखकर वो इस मामले को रफा दफा कर चुके थे। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। सवेरा दीदा को बाबा का एहसास नहीं है। अगर वो एक बार मुकद्दम लाला को देख लेती तो शायद। तुम छोड़ो इन सब बातों को, अपनी पेंटिंग्स दिखाओ। ये सब बातें तुम्हारे सोचने की नहीं हैं, बड़ों के मसाइल हैं, वो हल कर लेंगे। तुम तो मस्तियाँ करो जो तुम पर सूट करती हैं। दादा साईं ने मोहब्बत से उसके गिर्द बाएं फैलाईं तो वो मुस्कुराई। मतलब आप नाराज़ नहीं हैं मुझसे? वो सूं सूं करती पूछने लगी, जब दादा साईं ने उसे अपने सीने से लगाया। नाराज़ रहने कहाँ देती हो तुम? इतनी प्यारी हो कि कोई नाराज़ रहकर दिखाए। उनकी बात पर वो खुलकर मुस्कुराई। आई लव यू दादा साईं। आपको पता है, बाबा साईं कह रहे हैं कि मेरी बर्थडे से पहले हम लोग वापस चले जाएंगे। ये सब कुछ सवेरा दीदा की वजह से हुआ है। मैं नहीं जाना चाहती। आप प्लीज़ बाबा साईं से बात करें ना, उन्हें समझाएं कि मुझे अपने साथ ना लेकर जाएं। मुझे यहीं आप लोगों के साथ पास छोड़ जाएं। वहाँ जाकर तो फिर बाबा साईं बिजनेस में बिजी हो जाएंगे और सवेरा दीदा अपने दोस्तों में। वो उदासी से बोली तो दादा साईं सोच में पड़ गए। ये तुम्हारे बाप ने कहा है कि तुम लोग जाने वाले हो? वो उससे पूछने लगे तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। मैं नहीं जाना चाहती। वो ना चाहते हुए भी उनके सीने से लगकर रो दी। सवेरा को अभी पता चला था कि वो कुछ दिनों में वापस जाने वाले हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो अभी बेड पर लेटी अपनी वापस जाने की खुशी मना रही थी कि प्यास की शिद्दत सताने लगी। शाम में पानी रखने आई मुलाजमा को उसने जलील करके वापस भेज दिया था। अब यहाँ पर पानी नाम की कोई चीज़ न थी और उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसे अक्सर रात में प्यास लगती थी।
دھڑکن اس بات کا خیال رکھتی اور اس کے کمرے میں روز پانی رکھواتی، اور یہاں آنے کے بعد بھی دھڑکن روز ہی اس کے کمرے میں پانی رکھواتی تھی۔ آج بھی دھڑکن نے ہی ملازمہ کو یہاں پانی رکھنے کا کہا، لیکن اسے غصہ آ گیا۔ شادی سے انکار کر کے وہ بہت خوش تھی، لیکن اپنی اس خوشی میں اس 2 کی ملازمہ کو شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے کمرہ بند کر کے سکون سے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنی واپسی کی خوشی منا رہی تھی کہ پیاس کی شدت ستانے لگی تو وہ مجبور ہو کر اٹھی، کمرے سے باہر نکل کر زینے اترتی کچن کی طرف جانے لگی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا۔ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اسے ہوش نہیں رہا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں بہت مرد دیکھے تھے، لیکن آنکھوں کا جو جادو یہ شخص چلا رہا تھا وہ آج تک کوئی نہ چلا سکا تھا۔ نہ جانے اس شخص میں ایسا کیا تھا۔ وہ ایک پل کو ولیم کو بھی بھول گئی تھی۔ نہ جانے وہ اسے کیا کیا بول رہا تھا، جبکہ وہ تو اس کی آواز اور آنکھوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر یہ شخص کون ہے؟ کیسی لگی ہے یہ ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا، اور اس سے اگلی ایپیسوڈ اس سے بھی ہونے والی ہے مزیدار اور بہت ہی زبردست قسم کا ٹویسٹ آنے والا ہے، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ ٹل دین نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔ لائک کر کے جانا، اوکے؟